اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی حدیث تھی کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ یہ حدیث تھا۔ تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری بات درست ہے تو یہ اس طرح ہے کہ تم نے اس کے منہ پر مٹی ڈال دی، یعنی ان کو ملامت کر دیا۔ آپ کے یہ اچھے سلوک نے ان کو ملامت کر دیا۔ یہ نہیں میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے نہیں کی، اب میں بھی نہیں کرتا، پھر تو آپ دونوں برابر ہوئے۔ اگر اس نے بدی کی اور آپ نے اس کے بدلے اچھا سلوک کیا، وہ خود ملامت ہو جائے گا، وہ خود جان لے گا، اوہو یہ تو میں غلطی پر ہوں، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ لفظ کل رہ گیا تھا کہ مطلب اگر آپ اچھا کریں اور وہ برا، تو یہ اس طرح ہے کہ آپ نے اس کے منہ پر مٹی ڈال دی ہے، یعنی اس کو اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملامت کر دیا۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی میرے ساتھ بہت بدسلوکی کی انہوں نے ساری زندگی، تو اب وہ بیمار ہو گئے، ان کو فالج ہو گئے، گھر پر جو ہے وہ پڑے ہیں، تو میرے پاس ایک چادر آئی اور میں نے ان کو بیچ دی، تو کسی نے ان کو دی تو مجھے کہا کہ وہ رو پڑے۔ اب یہ کیوں؟ چاہیے تو تھا کہ وہ خوش ہوتے، لیکن وہ ملامت ہوئے اور ان کو اپنی وہ بدسلوکی یاد آ گئی جو انہوں نے ساری زندگی کی، تو اس وجہ سے وہ رو پڑے۔ تو غرض یہ تھی کہ حتی الامکان اچھا سلوک کرے۔ یہ تو کل کی حدیث تھی۔ اب آج والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رد کرتی تقدیر کو مگر دعا، یعنی تقدیر نہیں بدلتی۔ یہ تو ہم عام سنتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا سے، ظاہری معنی یہ ہے، مطلب کہ نہیں بدلتی یہ معنی نہیں ہے، یعنی اگر تقدیر بدل سکتی تو دعا سے، یعنی اگر تقدیر بدل سکتی تو دعا سے۔ تو کسی کی دعا لے لو، دعا بہت اچھی چیز ہے۔ تقدیر خدا نہیں بدلتا، اگر تبدیل ہو سکتا تو دعا سے تبدیل ہوتا۔ تو دعا کیا کرو، دعا دیا کرو، دعا لیا کرو، معنی یہ ہے، صحیح ہے کہ اگر تقدیر تبدیل ہو سکتی تو دعا سے۔ اور عمر زیادہ نہیں ہوتی مگر نیکی سے۔ یہ تو معلوم ہے کہ عمر ایک دن ایک سیکنڈ بھی زیادہ نہیں ہوتا، تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہی تو حدیث کی مشکلات ہے کہ ہم کہتے جی مجھے ترجمہ کرو، میں حدیث سمجھ گیا۔ عمر زیادہ نہیں ہوتا مگر نیکی اسے زیادہ کر دیتی ہے۔ تو عمر یہ زیادہ نہیں کرتی، یہ معنی نہیں ہے، عمر میں برکت ڈال دیتی ہے۔ اگر 1 سال عمر ہو تو اس میں اللہ اس سے بہت سالوں کا کام لے لیتا ہے۔ تو جب نیکی کرتے ہو عمر زیادہ ہو جائے گی، کیا معنی؟ یعنی 10 سالوں کا کام اللہ اس سے 1 سال میں کرا دے گا، یہ معنی ہے۔ اچھا، اور ایک بندہ یہ محروم ہوتا ہے رزق سے گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو یہ بہت رزق سے یعنی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب رزق بھی تو لکھا ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے بخل کیا ہوتا، مثال یہ ہے، ایک بندے کے لیے اللہ نے مقرر کیا کہ اس کو 10 من رزق دوں گا، تو جب وہ 10 من آ گئے، یہ 9 من اس نے اللہ کے نام پر دے دیے ایک دوسرے کو، صحیح ہے؟ جب 10 من آ گئے تو یہ 9 من اس نے اللہ کے نام پر دے دیے ایک دوسرے کو۔ اب اس کے پاس جو ہے 1 من بچ گیا، تو ہم رزق کا معنی غلط کرتے ہیں۔
رزق تو وہ ہے جو اس کے حلق سے اترے، تو یہ جو اس نے دوسرے کو دے دیا تو وہ 9 من یہ اللہ اس کو دوبارہ نہیں دے گا، اور اگر یہ نہیں دیتا تو پھر اتنا ہی تھا، پھر زیادہ نہیں ہوتا، یعنی زیادہ نہیں ہوا۔ تو جب وہ 9 من آ گئے تو پھر اس نے 8 من جو ہے وہ دوسرے کو دے دیے اور 1 من اپنے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ اس کو اور نہیں دے گا۔ یہ 9 من آ گئی، 8 من اس نے دوسرے کو دے دیے، تو یہ 8 من اللہ اس کو نہیں دے گا۔ تو اب نقطہ سمجھ آ گئے کہ نہیں، اور اگر یہ بخل کرے پھر یہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ تو رزق اس کے ذریعے دوسرے کا حصہ تھا، تو اس نے گناہ کیا، بخل کیا، نالاکی کی، تو اللہ نے اس پر اوپر سے راستے بند کر دیے۔ تو معنی یہ ہوا کہ گناہ مت کرو، نیکی کیا کرو، دعا کیا کرو، یہ چیز اچھی ہے۔ بابا بھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی